بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے لاک ڈاؤن اور گھروں میں نماز عید وغیرہ کا حکم۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ موجودہ وقت کے اندر علماء کرام نے نمازوں کو حتیٰ کہ نماز جمعہ وغیرہ کی بھی اجازت دی ہے۔ اسی وجہ سے جہاں کہیں بھی نماز جمعہ ہوگا تو وہاں نماز عید بھی گویا کہ ادا کی جاتی ہے۔ اور جب گھروں کے اندر نماز جمعہ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اذن عام کی شرط پورا کرتے ہوئے، یا بعض لوگوں نے اس کو ساقط ہی کر دیا ہے موجودہ دور کے اندر، تو اسی طریقے سے اب نماز عید کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اور اس میں امام کے علاوہ 3 لوگوں کا ہونا جس طریقے سے جمعہ میں ضروری ہے، اسی طریقے سے نماز عید کے اندر بھی یہ ضروری ہوگا کہ امام کے علاوہ 3 لوگ ہوں۔ اور موجودہ دور کے اندر اب چونکہ نماز گھروں کے اندر ہوگی تو اس لیے عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں نماز کے اندر، جیسا کہ بدائع الصنائع کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 275 جلد نمبر 1 میں، کہ چونکہ اب فتنہ نہیں رہا ہے، عورتوں کے مسجد میں جانے سے اس لیے روکا جاتا ہے چونکہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جب عورتیں عیدگاہ میں یا مسجد میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، گھروں ہی کے اندر پڑھنا ہے، اور گھروں میں کوئی فتنہ نہیں ہے، لہٰذا عورتیں بھی جب نماز عید پڑھی جائے تو گھروں کے اندر وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں، مردوں کے پیچھے کھڑی ہو جائیں گی۔ اب اگر نماز عید سب لوگ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھانے والا میسر ہے تو وہ نماز عید کو اس طریقے سے ادا کر لیں گے، لیکن اگر گھر میں کوئی نماز عید پڑھانے والا نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا انتظار کر کے کہ جب تقریباً شہر میں سبھی جگہ نماز عید ادا ہو گئی ہو تو پھر اس کے بعد میں 4 رکعت نماز چاشت کی 2 رکعت کی نیت کر کے پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ یہ اس کے بدل تو نہیں ہے، لیکن مستحب کا درجہ گویا کہ یہاں پر ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی درجے کے اندر وہ جو نماز کا ثواب ہم نہیں پا پائے ہیں، لیکن اس کی جگہ اس کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس لیے علماء کرام نے جیسے کہ بتایا صنائع میں صفحہ نمبر 279 جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص اگر نماز عید گویا کہ نہیں پڑھ سکا ہے اور کہیں کوئی جماعت ملنے کا اندیشہ نہیں ہے، ملنے کا امکان نہیں ہے، تو پھر ایسے موقع پر وہ گھر میں 2 رکعت کی نیت باندھ کر چاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب رہ جاتی ہے کہ نماز عید کی ترکیب کیا ہے، کس انداز سے نماز کو پڑھا جائے گا، تو اس میں یہی ہے کہ ہم نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر نماز آئے 6 تکبیروں کے، اس طریقے سے جو ہے نا ہم نیت کریں گے اور ہم اپنی نماز کو شروع کر دیں گے، اور ہم پہلے 1 مرتبہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور اس پر ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور پھر اس کے بعد اب یہ 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، ان میں ہاتھ تو 3 مرتبہ اٹھانا ہے لیکن 2 مرتبہ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری مرتبہ میں ہاتھ کو یہاں پر اب باندھ لینا ہے۔ تو اس طریقے سے پہلی رکعت کے اندر ہماری 3 زائد تکبیریں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اگلی جو رکعت ہوگی اس میں ہم قرأت کریں گے۔ اب قرأت کے بعد پھر ہم وہاں پر 4 تکبیریں کہیں گے، ان 4 تکبیروں میں 3 مرتبہ ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ میں ہم کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے وہ رکوع کی تکبیر ہوگی اور ہم سیدھے رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ہم نماز کو ہم پڑھیں گے۔ لیکن اگر کسی کی کوئی تکبیر اگر چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے، اگر قیام کی حالت میں ہے تو قیام کی حالت میں بھی امام کی قرأت کے دوران میں بھی وہ کہہ سکتا ہے، حتیٰ کہ رکوع کے اندر بھی اگر امام صاحب پہنچ گئے ہیں تو وہ رکوع میں جا کر بھی یہ زائد تکبیریں 3 تکبیریں وہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی ہندیہ صفحہ نمبر 151 اور در مختار میں
صفحہ نمبر 55-56 جلد نمبر 3 کے اندر اس طریقے سے گویا کہ ہم نماز کو ہم پڑھیں گے. تکبیرات جو ہے نا ہم اس کو کسی بھی حالت کے اندر چونکہ ضروری ہیں، واجب ہیں، اس لیے اس کو ہم ادا کریں گے. لیکن چونکہ ہم امام کے پیچھے ہیں تو لہذا ہمارے ذمے سجدہ سہو کا وجوب یہاں پر نہیں ہوگا. اگر امام صاحب کو کہیں کوئی سجدہ سہو کا ہو جاتا ہے، کوئی غلطی کرتے ہیں، تو عام طور پر تو اس میں سجدہ سہو کا وجوب نہیں ہوا کرتا ہے. لیکن ان دنوں میں چونکہ مجمع زیادہ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی غلطی امام صاحب سے ہو جاتی ہے تو پھر ان کو سجدہ سہو بھی گویا کہ کرنا پڑے گا. جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں صفحہ نمبر 128 جلد نمبر 1 کے اندر، اور اسی طریقے سے شامی میں صفحہ نمبر 33 جلد نمبر 3 کے اندر یہ بات ہے کہ اگر فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے تو پھر سجدہ سہو گویا کہ وہاں پر کیا جائے گا. یہ تو تھی نماز کے بارے میں. لیکن اب اس کے بعد میں عید ہے، عید کے اندر خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو عید کی نماز کے بعد میں جو خطبہ ہوگا اس میں جو چھوٹے خطبے دستیاب ہوں تو ان کو پڑھ لے اور اس طریقے سے اس کو وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کو ہم کو بہت زیادہ اہم ایشو نہیں بنانا چاہیے. اگر ہم کو بہت زیادہ یاد نہیں ہے تو ہم اس طریقے سے بھی نماز کو پڑھ سکتے ہیں کہ پہلا جو خطبہ ہے اس کو ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چند آیات جو ہے نا ہم سورہ فاتحہ کی پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے نا دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو ہم گویا کہ پڑھ لیں، اور ساتھ میں ہم درود شریف بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اور ورنہ پھر جو نماز کا درود ہے اس کو ہم پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آتا ہے کہ 9 تکبیرات کا پہلے خطبے میں کہنا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ کہنا، اور 7 مرتبہ جو ہے دوسرے خطبے کے اندر کہنا. یہ بھی مستحب قرار دیا ہے، جیسا کہ عالمگیری میں صفحہ نمبر 150 جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات جو ہے نا وہاں پر موجود ہے کہ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ تکبیر پڑھ لی جائے. تو یہ تکبیر بھی سب کو اللہ اکبر سب لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پہلی مرتبہ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ ہم پڑھ لیں، اور دوسرے خطبے میں جو ہے ہم 7 مرتبہ پڑھ لیں گے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں ہم. اور اس کے بعد چند آیات قرآن کی اگر دوسری جگہ سے یاد ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اگر یہ آیت یاد ہے تو اس کو پڑھ کر ایک خطبے پر اپنا بیٹھ جائے. بیٹھنے کے لیے اگر جگہ ہو، کرسی وغیرہ ہو تو کرسی پہ بیٹھ جائے، ورنہ زمین پر بھی بیٹھ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ جب شروع کرے گا تو اس میں بھی وہی جو الحمدللہ اللہ کی حمد کے ساتھ، اور دوسرا کلمہ جو تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو پڑھ لے نا. ہم یہاں پر ثنا وغیرہ بھی پڑھنا چاہیں تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. التحیات کو بھی ہم اگر چاہیں تو وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں پھر ہم درود شریف پڑھیں یہاں پر بھی، خاص طور سے وہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کو پڑھ کر پھر ہم درود شریف پڑھ لیں. اور درود شریف کے بعد میں پھر ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہے نا، اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا وغیرہ جو دعا ہے اس کو ہم پڑھ لیں. اور اس کے بعد میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ اگر یاد ہو تو اس کو پڑھ لیں. تو اس طریقے سے دعا کے دونوں خطبے جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں. ہمیں اس کو بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے تو لکھا ہے کوئی اگر صرف تحمید تحلیل سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ بھی اگر مجبوری کی حالت میں پڑھ دیتا ہے تو اس کا خطبہ ہو جاتا ہے. واللہ اعلم بالصواب.